یوں تو شہادت امام علی مقام کو بپا ہوئے 13 صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن کربلا آج بھی جاری ہے۔ بس اہل حق اور اہل کفا کے چہرے بدلتے ہیں۔ انہی حسینیوں میں رائے احمد خان کھرر شہید بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی شہادت سے یہ ثابت کیا کہ نسب نہیں، آدمی کا عمل ہوتا ہے جو اسے قافلہ حسینی میں شامل کرتا ہے۔ ہمارے ایک محترم لکھاری لالا صحرائی نے دانش.com پر ایک تحریر لکھ کر ہماری توجہ اس عظیم مجاہد کی جانب کروائی، جسے اس کے عہد کے کوفیوں کی وجہ سے 10 محرم کو شہادت نصیب ہوئی تھی۔ سرزمین برِ صغیر کے اس عظیم سپوت کا حامل ضلع ساہیوال میں بنگلہ گھگھیرا کے قریب ایک گاؤں جامرو سے 1785 کو اٹھا، جو اپنے عمل سے کھرر برادری کے ماتھے کا جھومر اور مزاحمت کی علامت بن گیا۔ 1857 میں انگریز سرکار، جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے جانی جاتی تھی، کے خلاف مقامی باشندوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ آزادی کی اس جنگ نے انگریز راج کے خلاف ہندوستان کے مختلف طبقوں کو یکجا کر دیا۔ بہت سے مقامی فوجیوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جبر کے خلاف بطور احتجاج فوج سے قطع تعلق کر لیا۔ حریت پسندوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے کمپنی سرکار کو انسانی وسائل کی ضرورت پڑی، تو کمپنی سرکار نے سرداروں اور وڈیروں کے پاس پیغام بھجوائے۔ بس پھر کیا تھا، روح فراز سے معذرت کے ساتھ، بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، گدا گرانے جہاں کے ہجوم سامنے تھے۔ مگر رائے احمد خان کھرر نے اپنی وفاداریوں کا تعین مغل دربار سے کر کے کمپنی سرکار کو صاف جواب دے دیا تھا، صاحب یہاں کوئی بھی اپنا گھوڑا، عورت اور زمین نہیں چھوڑتا۔ سردار احمد خان کھرر کی جرأت کو دیکھتے ہوئے ساہیوال کے گرد و نواح کے قبیلوں نے کمپنی سرکار کو مالیہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ کمپنی مقامی قبیلوں کی اس بغاوت سے قطعی توقع نہیں رکھتی تھی، برہم ہو گئی۔ ہر صورت مزاحمتی تحریک کو کچلنے کے لیے سرکار نے گھگھیرا کے اسسٹنٹ کمشنر کو خط لکھا۔ مالیے سے انکار کرنے پر بہت سے باغیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بے گناہ اور معصوم لوگوں کی گرفتاری سردار کو گوارا نہ تھی۔ بھورے شیر نے 26 جولائی 1857 کو ساتھیوں کے ہمراہ جیل پر حملہ کر دیا۔ کمپنی سرکار کو اس جرأت رندانہ نے ہلا کر رکھ دیا۔ ان مجاہدین کے علاوہ قیدی بھی بے جگری سے لڑے۔ اس مقابلے میں انگریز کے 450 سپاہی مارے گئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس مارکے کے بعد سب لوگ راوی کے جنگلات میں روپوش ہو گئے۔ غصے میں بدمست سرکار نے کئی دیہاتوں کو جلانا شروع کر دیا۔ لارڈ مکالے نے ایک چال چلی اور رائے کے رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اپنی والدہ اور خاندان کی زندگی داؤ پر لگانے کی بجائے رائے نے گرفتاری دے دی۔ گرفتاری کا اتنا زیادہ رد عمل ہوا کہ مختلف قبائل کے احتجاج میں تیزی آ گئی۔ بغاوت ایک نیا رخ اختیار کر گئی اور بات گلی محلوں تک بھر گئی، اس لیے رائے صاحب کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد رائے صاحب اور مجاہدین نے کمالیہ، چیچا وطنی اور ساہیوال تک سارا علاقہ گوریلا کارروائیوں سے 3 ماہ تک متاثر کیے رکھا۔ پھر ایک فیصلہ کن جنگ کا منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ کارل مارکس برِ صغیر میں برطانیہ کی پالیسیوں اور نظام پر امریکی اخبار نیو یارک ڈیلی ٹربیونل میں مسلسل مضامین لکھ رہا تھا، اور جو مارکسزم کے نیٹ آرکائیو میں بھی موجود ہے۔ مارکس 1857 کی جنگ آزادی پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ رائے صاحب کی اس جدوجہد کو مارکس بھی نظر انداز نہیں کر سکا۔ اس نے ایک مضمون میں لکھا کہ پنجاب میں انگریزوں کے لیے مجاہدین کی طرف سے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے، جس سے پچھلے 8 دنوں سے ملتان سے لاہور تک آمد و رفت کا رستہ بند ہو گیا ہے، اور ان لوگوں نے انگریز کے سارے رابطے ختم کر دیے ہیں، جو انگریز کے لیے سخت تشویش کا باعث بن چکے ہیں۔ لارڈ مکالے، جو کل تک دلی کی مدد کرنے میں جانفشانی سے جٹا ہوا تھا، اسے اپنا علاقہ قائم رکھنے کے لیے مدد کی سخت ضرورت پڑ چکی تھی۔ برکلے کی درخواست اور علاقے کی صورتحال طے کر ملتان اور لاہور سے 10 عدد فوجی دستے گھگھیرا روانہ ہوئے۔ کمپنی سرکار ایک مرتبہ پھر بنگال اور میسور کی حکمت عملی اپناتے ہوئے میر جعفر
اور میر صادق کی تلاش شروع کر دی اور اسے کمالیہ سے سرفراز کھرل، ساہیوال سے گلاب رائے بیدی میسر آ گئے، اور وہ بھی جنہیں اپنی نسب پر ناز تھا۔ دربار سید یوسف گردیز کا سجادہ نشین سید مراد شاہ گردیزی، دربار بہاؤالدین زکریا کا سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی، دربار فرید الدین گنج شکر کا گدی نشین مخدوم آف پاک پتن، مراد شاہ آف ڈولا بالا، سردار شاہ آف کھنڈ اور گلاب علی چشتی آف ٹبی لال بیگ کے علاوہ بھی کئی مخدوموں اور سجادہ نشینوں نے اہل کوفہ کی ریت نبھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کمپنی سرکار کی سہولت کاری کا فیصلہ کر لیا۔ قصہ مختصر: جولائی کے بعد اگست اور ستمبر میں یہ چھاپہ مار کارروائیاں جاری تھیں۔ اس دوران لڑائی کا دائرہ موثر بنانے کے لیے علاقے کے سرداروں سے رابطے بھی جاری تھے۔ اس سلسلے میں مراد فتحانہ کے بھائی بہاول فتحانہ نے بہاولپور کے ایک معروف نواب کو 1,00,000 مجاہدین کے لیے اسلحہ اور مالی امداد کے لیے خط لکھا۔ نواب نے امداد کیا کرنی تھی، الٹا خط لے جا کر گورنر کو دے دیا، جو پنجاب سیکریٹریٹ کی آرکائیو ڈپارٹمنٹ میں محفوظ ہے۔ انگریزوں کی تازہ جمع شدہ فوجی طاقت کو دیکھتے ہوئے جس مجلس میں انگریزوں کے ساتھ باقاعدہ فیس ٹو فیس میچ شروع کرنے کا فیصلہ ہوا، اس میں کمالیہ کے سرفراز کھرل اور دیگر بہت سے سردار شامل تھے۔ رائے صاحب واپس جامرو آئے اور حملے کے لیے دربار پار اترنے کی تیاری کرنے لگے، جبکہ سرفراز کھرل اور جیوے خان مخبری کرنے رات گئے بنگلہ گگیرا میں ڈپٹی کمشنر کے پاس پہنچ گئے۔ ادھر رائے صاحب نے ملاحوں سے کہا، ساری بیڑیاں ملنگ والے پتن پہ کھینچ لاؤ۔ رنگ نے کہا، رائے جی سامنے توپیں ہیں، انگریز جھامرو کو مونچھ کی طرح کوٹ کر پھونک بنا دیں گے۔ ایسے ہی تحفظات چند دیگر ساتھیوں کے بھی تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ سارنگ کے جواب میں رائے صاحب نے مجاہدین سے کہا، سب سے پہلے میرا بیٹا اللہ داد کشتی پر سوار ہوگا، پھر میں، تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ رائے جی نے بیکار میں سب کو مروا دیا اور خود کنارہ کر گئے۔ لیل پور کے قریب سے رائے نے گاؤں کے جج قوم بھی ان کے حلیف تھی۔ شیر خان جج نے کہا، رائے جی یہ لڑکا کوئی لوہے کا تو ہے نہیں جو توپ کا وار روک لے گا، ہم سارے جج اس پتن پر لڑ مریں گے اور زندگی بھر یہ ججاں والا پتن کہلائے گا۔ یہ کہہ کر شیر جج نے اللہ داد کو کشتی سے اتار دیا۔ محرم الحرام کی 5 تاریخ اور 16 ستمبر 1857 کی رات جب بنگلہ پہنچ کر مجاہدین نے حملہ کیا تو انگریز بھی مقابلے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ملا۔ گوگیرا جیل بریک کے بعد وہ ہمیشہ الرٹ رہتا تھا۔ اس نے سامنے سے توپ چلوا دی، 100 گولیوں کا بارود اس میں سے ایک ساتھ نکلتا تھا۔ توپ خانہ چلانے والا بھی مسلمان تھا۔ اس توپچی کا احسان تھا کہ اس نے 2 مس فائر کر کے سنبھلنے کا بہترین موقع دے دیا، لیکن جب فائر راست ہوا تو 4 بندے شہید ہو گئے۔ اس صورتحال میں جب وٹو اور کھرل پیچھے ہٹنے لگے تو کسی نے انہیں للکارا، اس میں 2 الفاظ ایسے ہیں جو غیرت دلانے کے لیے چابک کا کام کرتے ہیں، اس لیے سینسر نہیں کیے گئے۔ وٹو اور کھرل پیچھے ہٹ کر نورے کی ڈل نامی جگہ پر چلے گئے، باقی سپاہ بھی وہیں پہنچ گئی۔ پرانے دور میں دیسی بیج کی بدولت فصلوں کے قد انسانی قد سے اونچے ہوا کرتے تھے۔ باجرہ، جوار، گنا 6 سے 7 فٹ اور گندم 4 فٹ تک اونچی ہوتی تھی، جبکہ اس علاقے کی جنگلی جھاڑیاں جنہیں ون کہتے تھے وہ بھی انسان کے چھپنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ لارڈ مکالے کی فوجیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے کھگراں والے پل تک جا پہنچی، لیکن انہیں کوئی مزاحمت کار کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی مسافر وہاں سے گزرا تو اسے کھرل سمجھ کے پکڑ لیا گیا۔ دوران تفتیش اس نے بتایا کہ ہماری تو خود کھرلوں کے ساتھ دشمنی ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں انہیں تلاش کر کے دے سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے گھر سے پھر تیلی گھوڑی لینی ہوگی۔ یہ گھوڑی بھاگنے میں سست ہے، ورنہ میں ان کی نظر میں آ گیا تو ان کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ حملے کی اجازت ملنے پر مستہ نام کا یہ بندہ سیدھا نورے کی ڈل پہنچا اور رائے صاحب کو انگریز فوج کی ساری پوزیشن سمجھا کر واپس نکل آیا۔ رائے صاحب کے حکم پر مجاہدین نے فصلوں اور جھاڑیوں سے چھپتے چھپاتے بڑکلے کی فوج کا گھیراؤ کر لیا۔ اس موقع پر رائے صاحب نے کہا کہ بے جگری سے لڑنا شیرو، انگریز کے کوئی بھی ہاتھ نہ لگے، اگر کسی کو لگے تو مجھے رائے احمد خان کھرل کو۔ پھر کہا، جھیریاں گولیاں انگریزاں دیاں ہیں
او واہ وریاں ہند۔ 17 یا 18 ستمبر کے اس معرکے میں برکلے کے 4 کرانی، 5 رسادار اور 80 سپاہی مارے گئے تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد اگلا معرکہ 3 دن مسلسل چلا۔ برکلے نے اپنی بھاگتی ہوئی فوج کو کئی بار لڑنے پر آمادہ کیا مگر ہر بار منہ کی کھائی۔ مجاہدین توپوں کے سامنے آئے بغیر پیادہ فوج اور گھوڑ سواروں کو گھات لگا کر مار رہے تھے۔ اس صورتحال میں انگریز فوج نے دستی بمبوں کا استعمال شروع کیا مگر مجاہدین اچانک وار کر کے سرحد کے ساتھ جگہ بدل لیتے تھے۔ یہ جنگ نورے کی ڈال تک موقف نہیں رہی بلکہ گشکوری کے جنگل سمیت ہرپا تک میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ جہاں تک لڑائی کی خبر پہنچتی وہاں سے لوگ میدان میں اترتے چلے گئے اور فوجی چوکیوں پر حملہ کرتے گئے۔ انگریز فوج علاقائی نزاکتوں کے حساب سے مختلف جگہوں پر یوم الحرام بروز جمعہ 21 ستمبر 1857 کو گشکوری کی جنگ رائے صاحب کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ رائے صاحب اپنی گوری ساوی پر چڑھ کر لڑتے تھے۔ یہ گوری 18-20 فٹ لمبی چھلانگیں لگاتی ہوئی دشمن کے سروں پر سے گزر جاتی اور رائے صاحب وار کرتے جاتے۔ رائے صاحب نے دوپہر کے وقت آخری بار انگریزوں کو للکارا لیکن میدان میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ انگریزی فوج بڑی تعداد میں ماری جا چکی تھی اور باقی سہم کر 1.5 کوس پیچھے ہٹ چکی تھی۔ مجاہدین کے دستے اپنے اپنے علاقے سے سرکاری فوج کا صفایا کر کے واپس پلٹتے گئے۔ رائے صاحب نے کہا ہم نماز کے بعد نکلیں گے اور شام تک جامرو کی طرف اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ رائے صاحب نے وضو کیا اور ظہر کی نماز شروع کر دی۔ ان کے ساتھ سردار سارنگ اور 5-6 دیگر مجاہدین بھی موجود تھے۔ لارڈ مکالے 8-10 سپاہیوں کے ساتھ علاقے کا جائزہ لینے ایک بار پھر آگے بڑھا تو ایک سپاہی نے رائے صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ برکلے نے گولی چلانے کا آرڈر دے دیا۔ دھاڑے سنگھ، گلاب سنگھ بیدی اور خیم سنگھ بیدی نے گولیاں چلائیں۔ نماز کی دوسری رکعت چل رہی تھی جب رائے صاحب کو 2 گولیاں لگیں اور وہ زمین پر گرے۔ پھر سردار سارنگ صاحب کو بھی گولی لگی۔ باقی ساتھی بھی سنبھل نہ سکے اور برکلے سر پر آن پہنچا۔ 1776 میں رائے نتھو کے گھر پیدا ہونے والا یہ لال 81 سال کی عمر میں انگریزوں کو ناکوں چنے چبوا کر ایمان افروز شان کے ساتھ نماز عطا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ کہتے ہیں وہ دنیا سے نہیں گیا بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں چلا گیا۔ رائے صاحب کی شہادت کا سن کر ان کی زوجہ محترمہ نے فوراً دونوں بچوں اللہ داد اور محمد خان کو مہر مراد خان فتیانہ کے گاؤں روانہ کیا اور کہلاوا بھیجا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مراد فتیانہ پر غضب طاری ہو گیا۔ اس نے دونوں بچوں کو اپنی بیوی کے حوالے کر کے کہا اگر میں واپس آ گیا تو ان کو خود پال لوں گا، اگر مارا گیا تو جہاں 4 بچوں کا چوگا اکٹھا کرو گی وہاں ان 2 بچوں کا بھی کر لینا۔ رائے احمد خان کھرل نے دوسری رکعت میں جام شہادت نوش کیا۔ انگریز رائے احمد خان کھرل کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کر کے لے گئے۔ تاریخ نے ایک دفعہ پھر 61 ہجری کے کربلا کو دہرا دیا تھا۔ اس وقت نیزے پر امام حسین سجا ہوا تھا اور اس وقت نیزے پر ایک حسینی کا سر دھرا ہوا تھا۔ مختلف روایات ملتی ہیں کہ رائے احمد خان کھرل کا سر 6 دن نیزے پر بلند رہا اور یہ کہ رائے احمد خان کھرل کے سر کو دن کے وقت گوگیرا جیل کی منڈیر پر رکھ دیا جاتا تھا اور رات کو جیل میں کڑے پہرے میں رکھا جاتا تھا۔ بقول مجروح تانپوری ستون دار پر رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ اب چراغ چاہے نیزے پر نصب ہو یا فصیل پر، اس کا کام تو روشنی دینا ہے۔ کہیں پڑھا تھا جینے کے بس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک عیش و عشرت کا اور ایک شہادت کا۔ رائے احمد خان کھرل کے سامنے بھی یہی 2 راستے تھے اور شہید نے کربلا کی منزل منتخب کی تھی اور وہ جن کو اہل بیت کی اولاد ہونے اور جبائے دستار پر ناز تھا انہوں نے وقتی عیش و عشرت کو چن لیا تھا۔ مجھے کیا ہر کسی کو یقین ہوگا کہ روز آخر رائے احمد خان کھرل شہید سید الشہداء کے ہمراہ ہوں گے اور وہ جنہوں نے اپنی بیت، جگیروں، منصبوں اور دولت کی عوض فرنگی سرکار کو فروخت کر دی تھی، اہل کوفہ کے ساتھ اپنی سزا کے خوف سے لرز رہے ہوں گے۔
دوستو ان سائڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال رائے احمد خان خلر شہید کے حوالے سے یہ میں نے جو خصوصی ڈاکومنٹری تیار کی ہے اس کے ریفرنس بھی مختلف آرکائیوز میں اور کتب میں موجود ہیں۔ تاہم ایک بات جاتے جاتے میں ضرور کروں گا کہ وہ لوگ جن کی زبانیں 1.5 گز لمبی ہیں اور وہ پنجاب کی بات کرتے ہیں کہ پنجاب بزدلوں کی سرزمین ہے، وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ پنجاب بزدلوں کی نہیں بلکہ رائے احمد خان کھرل شہید جیسے جواں مردوں کی سرزمین ہے، اور تاریخ کا ایک بہت بڑا سچ یہ ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بلوچستان، سندھ اور KPK میں اپنا سکہ جما چکی تھی تو سب سے زیادہ اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، وہ یہی صوبہ پنجاب تھا۔ اور دوسرا سچ تاریخ کا یہ ہے انہیں اپنے جبہ و دستار پر اور اپنی خانقاہوں پر اور درباروں پر جگیروں پر بڑا ناز تھا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے لیٹ کے تھے، لیکن وہ حریت پسند جن میں رائے احمد خان کھرر شہید بھی تھے، انہوں نے سینہ تان کر جواں مردی سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ناکو چنے چبوائے۔